بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر ہمیں ہمارے دین، مذہب، سنت ہر لحاظ سے ایک ایسی تربیت فرمائی کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا جس میں معاونت نہ فرمائی ہو، جس میں کسی نہ کسی قسم کی جو ہے وہ ہمیں مدد نہ فرمائی ہو، ایسی باتیں نہ بتائی ہوں، ایسے طریقے نہ بتائے ہوں، ایسے مسئلے نہ بتائے ہوں تو جو کہ زندگی کو ہماری بہتر کر سکیں۔ اسی میں ہماری صحت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری چیزوں سے روشناس کروایا، ان کے فائدے بتائے، جن میں سے ایک انجیر بھی ہے۔ ہم آپ کو انشاءاللہ آنے والے جو ویڈیوز ہیں ان میں ہر چیز کے متعلق بتائیں گے، لیکن آج ہم انجیر سے شروع کر رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن الکریم میں اللہ رب العزت نے بھی انجیر کا نام لیا ہے، اور والتینی والزیتونی وطور سینین، یعنی والتین کہ زنجیر کی قسم۔ یہاں پر ہے مختلف جو ہے وہ ترجمہ و تشریح، اور اس کی جو ہے وہ بتانے والی ڈیٹیلز وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر انجیر سے مراد پھل بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ مقام ہے۔ لیکن جیسا بھی ہے، میرے رب کریم کی جو ہے میرے رب کریم نے اس کا نام لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فائدے بتائے، جو اس کے فائدے بتائے تو اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ناظرین، انجیر جو ہے ایک ایسی قدرت کی نعمت ہے، ایسی قدرت کی نعمت ہے کہ آج جو میں آپ کو اس کے فائدے بتانے جا رہا ہوں، جو آپ سننا شروع کریں گے، یقین کیجئے، مجھے یقین ہے کہ مہنگی ہونے کے باوجود آپ اس کو اپنے روزمرہ کے کھانے میں شامل کر لیں گے، کیونکہ جو فائدے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں ہم ہزاروں روپے جو ایلوپیتھی کی میڈیسنز پہ خرچ کرتے ہیں، مختلف چیزوں پہ، تو کیوں نہ انجیر کو بھی اپنے کھانے میں شامل کر لیا جائے۔ عرب کے ممالک میں اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، پاکستان میں اس کا جو استعمال ہے وہ ابھی اتنی بنیاد پر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شاید ہم لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں پائے ہیں، اسی لیے اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے۔ سب سے پہلی جناب بات انجیر کی کہ میں شروع کرتا ہوں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے۔ حدیث مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا ایک طباق ہدیہ کیا گیا۔ آپ نے اس میں سے انجیر کھائیں اور اصحاب سے فرمایا کھاؤ، یعنی صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے ساتھ میں دائیں بائیں، ان سے بھی کہا کہ آپ بھی یہ کھاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ یہ پھل جنت سے نازل ہوا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل گٹھلی کے بغیر ہیں۔ اس کو کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو کاٹتا ہے، یعنی پائلز کی بیماری کو، بواسیر جس کا علاج آپ کو معلوم ہے کہ ایلوپیتھی میں ایسا نہیں ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے، اور گٹھیا کے درد کے لیے بہت مفید ہے، یعنی کچھ لوگوں کو گینٹھیا کا درد ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے گینٹھیا کے درد میں ہاتھ پاؤں جو ہوتے ہیں وہ ٹیڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پاؤں کے بھی ہاتھ کے بھی، تو اس کا علاج بیسیکلی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ان کے علاج ہیں، اور بھی اس میں کیا کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ جو آپ کو میں نے حدیث شریف بتائی، یہ کشف البیان جلد 10 صفحہ 238 پہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اگر میں اسے جنت کا پھل کہوں، کیونکہ جنت کے پھلوں میں گٹھلی نہیں ہوگی، وہ پورا کا پورا پھل ہی کھانے کے لائق ہوگا، اس میں چھلکے وغیرہ یا اس طریقے سے گٹھلی نہیں ہوگی۔ تو اس کے سب سے پہلا جو فائدہ جو آپ سب لوگوں کو پسند آئے گا، اور یقیناً خواتین کو تو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا، انجیر جسم کو پرکشش اور چہرے کو سفید و سرخ رنگت
عطا کرنے کے ساتھ ساتھ دلکش بھی بناتی ہے۔ جی ناظرین، یہ بالکل حقیقت ہے۔ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں چھائیاں ہیں، ہمیں یہ ہیں، میں ان کو یاد کیجئے، ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک انجیر ضرور کھایا کر لیجئے، اس کو اپنی خوراک میں شامل کر لیجئے۔ جہاں اس کے اور ہزاروں فائدے ہیں، اس میں چہرے کی خوبصورتی، رنگت، دلکش اور جو سکن کو صاف کرنا ہے، وہ تو اس کا بہت ہی ایک خاص پہلو ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ پورا کا پورا پھل ہی جو ہے وہ غذا ہے، دوا ہے، اس میں پھینکنے والا کچھ بھی نہیں ہے، نہ بیج ہے، نہ اس کا چھلکا ہوتا ہے۔ دھونا چاہیں تو دھو کے کھا لیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اس کو کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں سنیے۔ حضرت امام موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے اور یہ سر کے بالوں کو بڑھاتا ہے۔ ایک اور خاص بات ہوگی خوبصورتی کے لحاظ سے، اور فالج سے محفوظ رکھتا ہے۔ فالج سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، انجیر ایک نازک سا پھل بھی ہے جو کہ پکنے کے بعد خود بخود گر جاتا ہے، اور اس کے اندر ایسے ایسے معدنیات پائے جاتے ہیں جو کہ آلموسٹ کھجور سے کم نہیں تو کچھ زیادہ ہی ہیں۔ کھجور آپ کو معلوم ہے کہ ایک مکمل غذا ہے۔ انجیر میں کھجور سے بھی زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں، پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس اور وٹامن اے، سی، وٹامن بی، وٹامن ڈی قلیل مقدار میں، یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ ایک مکمل غذا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمزوری اور بخار میں بھی آپ انجیر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بہت خاص بات انجیر کی ہے کہ یہ ہاضمہ کو بھی بالکل درست کرتی ہے، اور مریض کا منہ جو بار بار خشک ہوتا رہتا ہے، اس کا گودا منہ میں رکھنے سے یہ تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے۔ اور ایک بڑی خاص جو کہ ہم روحانی علاج والے انجیر کو مریض کو دیتے ہیں، بہت یاد سے مست دیتے ہیں، وہ کیا ہے کہ یہ گردے اور مثانے سے پتھری کو باہر نکال کرتی ہے، توڑ کے باہر نکال دیتی ہے۔ گردے اور مثانے کے لیے انجیر بیسٹ ہے، یاد رکھ لیجئے۔ انجیر کو مغز، بادام اور اخروٹ کے ساتھ بھی ملا کے یوز کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات، اس کے استعمال بھی دیکھیے نا، اگر اس کو پانی میں بھگو کر رکھیں چند گھنٹے میں یہ تھوڑی سی پھول جائے گی، اور اس کو جب آپ 2 بار دن میں کھائیں تو یہ دائمی قبض کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا گلا بیٹھ جائے تو بھی اس سے گیلا کر کے اگر آپ اس کو بھگو کے رکھیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ بچوں میں انجیر کا کھلانا بہت اشد ضروری ہے، کیونکہ اس میں تمام وٹامنز پائے جاتے ہیں کہ اگر کسی بچے کے دانت کمزور ہیں، اس کا وزن بھی کم ہے عام بچوں سے بڑھ کے، دماغی طور پہ بھی کچھ اس میں ایشوز ہیں، تو چند دانے، ایک بھی دانہ اگر وہ روزانہ کا کھا لے تو بہت بہتر ہے۔ کھانسی، دمہ، بلغم، یہ اس میں انجیر انتہائی مفید ہے۔ اور بالوں کو تو آپ کو میں نے بتایا کہ لمبا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کو سرکے میں ڈال کے رکھ دیں، 1 ہفتے کے بعد 2-3 انجیر کھائیں تو تلی کے ورم کو بھی آرام آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو رنگت ہوتی ہے چہرے کی، اس کو بھی نکھارنا چاہتے ہیں تو خواتین کو چاہیے کہ وہ دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کریں، دودھ کے ساتھ۔ اور ایک اور چیز، ہمیشہ لوگ سوچتے ہیں کہ برس کی بیماری کا علاج سنیے۔ جب تازہ انجیر توڑی جاتی ہے تو اس سے تھوڑا سا دودھ نکلتا ہے، اس کے 2-4 جو قطرے اگر برس پر مل دیے جائیں تو داغ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے آپ کو کوئی درخت ڈھونڈنا پڑے گا انجیر کا، جہاں سے توڑیں اور اس میں سے جو قطرے نکلیں ان کو سیو کر لیں، دودھ کی طرح کے کسی چھوٹی سی شیشی میں ڈال دیں، مریض وہیں ہے تو اس کو دے دیں، ورنہ اس تک پہنچا دیں کہ وہ ان کو پی لے۔ ہاضمہ صحت کو یعنی معدہ وغیرہ کو بھی یہ بہت اس میں فائدہ مند ہے۔ اس میں فائبر ہوتا ہے، فائبر ہونے کی وجہ سے یہ خون کو بھی بہت صاف کرتی ہے، اور قبض کا تو آپ کو بتایا ہی ہے، پخانہ کو نرم کرتی ہے، اور اس کے علاوہ آنتوں کے موجود جو بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کے لیے بطور پری بائیوٹک یعنی خوراک کے ذریعے ہاضمہ کی صحت کو جو ہے وہ مددگار ملتی ہے۔ جو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی آنتوں میں بیکٹیریاز وغیرہ ہوتے ہیں، اس لیے۔
اور آپ اس چیز میں ذہن میں رکھیے کہ اس کی مختلف سائنسدانوں نے جب اسلام میں انجیر کی اتنی افادیت بتائے گی تو سائنسدانوں نے اس پہ تجربات کیے، تو انہوں نے یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ان کو مؤثر پایا۔ ویسے تو یہ بلڈ پریشر کو بھی جو ہے وہ نارمل رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ شوگر لیول جو ہے، اگر آپ انجیر کو بھگو کے رکھ دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں تو آپ کا بلڈ شوگر لیول اس کو بھی نارمل کرتی ہے۔ اور یہ مختلف افراد پہ بھی سائنسدانوں نے تجربہ کیا تھا، جو یہ کہ ڈائبٹیز یعنی شوگر والے تھے، تو ان کو اس سے پتہ چلا کہ انسولین لگانے کی ضرورت ختم ہوگی جب بھگو کے انجیر کو استعمال کیا گیا۔ ناظرین، یقین کریں گے کہ انجیر میں اینٹی کینسر کی جو ہے وہ بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ کینسر کے خلیوں کو یہ ختم کرتا ہے اور صحت بناتا ہے۔ اس میں اسپیشلی جو ہے انسان کا جو کولون کینسر ہے، خواتین میں جو بریسٹ کینسر ہے، یقین کیجئے کہ انجیر اس میں انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ جلد کی چمک اور جلد کی تازگی کے لیے بھی اس کا استعمال کریں، بہت ہی اس میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ آپ بعض دفعہ خون پتلا کرنے کے لیے دوائیں استعمال کرتے ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن اتنا ذہن میں رکھیے کہ انجیر یہ کام بھی کرتی ہے، خون کو آپ کو فرش بھی کرتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسے الرجی والے بندے ہوں جن کو پولن الرجی ہوتی ہے بعض دفعہ، تو وہ تھوڑی سی کھا کے چیک کر لیں، اگر تکلیف نہ ہو تو زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور جب الرجی نہیں ہوگی تو الرجی والے بندے کو اس سے افادیت ہونا شروع ہو جائے گی، اس میں بھی بینیفٹ ہے۔ اس میں ناظرین اگر آپ خالی اس کے وٹامنز گن لیں تو اس میں ایک لمبی لسٹ ہے کہ جو پھر ویڈیو بڑی ہو جائے گی، جیسے وٹامن اے، سی، کیلشیم، آئرن، پوٹاشیم، میگنیشیم، پروٹین، تھیامین، وٹامن بی، وٹامن ڈی، وی، کاربوہائیڈریٹس، فائبر، رائبوفلیون، کیلوری وغیرہ جو ہے وہ 30 کے قریب اس میں ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دل کی صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ جو دل کا مریض ہو وہ بھی اسے کھائے، تو لیکن بھگو کے کھائے، اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول اور باقی جو ہے جب خون پتلا ہو جائے گا تو دل کا مرض تو ٹھیک ہو جائے گا، ہڈیوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ تو اس طریقے سے ناظرین اگر آپ اس کو شامل کر لیں اپنی زندگی میں تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے مہنگی ہے آج کے ریٹ کے حساب سے، کیونکہ ہم تو لے کے آتے ہیں، تو میں آپ کو ویسے جہلم کا ریٹ بتا رہا ہوں یہاں پر، تو آلموسٹ 2000 روپیز کلو کے حساب سے ہے۔ کوشش کیجئے کہ اگر لے سکیں تو روزانہ کی ایک انجیر کھا لیں، صاحب حیثیت جو ہے وہ زیادہ مقدار میں کھائیں، تو یقین کیجئے کہ آپ کی صحت انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ڈاکٹروں کی دعائوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ رب کریم کی طرف سے اس میں شفا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔